بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو ہمیشہ اس وقت ہوگا جب آپ صبح و شام کے اذکار اور پاکیزگی کا اہتمام نہیں کریں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی کرتے ہیں، دنیا کا کوئی جادو آپ پہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے دم کیا کرتے، لیکن جب آخری صورتیں نازل ہو گئیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں نازل ہونے کے بعد پھر آپ ان کو پڑھ کے ہی دم کیا کرتے۔ تو آپ کو صبح و شام کے اذکار اور پاکیزہ رہنا یہ اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے۔ آپ کسی بھی جادو، کسی بھی ٹونے سے اپنے آپ کو نظر بد سے بچا پائیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا کوئی اگر مرحلہ زندگی میں آ جائے تو شریعت کامل ہے، شریعت مکمل ہے، شریعت نے اس کی روشنیاں دی ہیں کہ آپ کو علاج کیسے کرنا ہے۔ شرعی علاج، قرآن سے علاج، حدیث سے علاج، اور وہ اذکار، وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائی، بیان کی، سکھائی، پڑھ کے سنائی، اور بلکہ آپ خود بھی دم کیا کرتے، تو ان اذکار، دعاؤں، آیات قرآنیہ اور احادیث سے تجاوز نہ کیجیے۔ کسی جادوگر، کسی بھی کاہن، کسی بھی نجومی کے پاس اپنے ایمان کو ختم کرنے کے لیے مت جائیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے جانا تو پڑے گا، مجبوری ہے جادوگر کے پاس جانا تو پڑے گا۔ مجبوری نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کمزوری ہے۔ اگر شریعت نے اس کا علاج نہیں دیا تو یہ تو ایک بہت بڑا سائن آف انٹروگیشن ہے کہ شریعت مکمل ہی نہیں ہے۔ اگر شریعت نے علاج دیا ہے تو پھر توکل کس چیز کا نام ہے؟ پھر اللہ کی طرف رجوع کے کیا ثمرات ہیں؟ پھر اللہ کے رسول کا جادو کیسے ختم ہوا؟ اس لیے تو سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرأ المعوذتین بعد كل صلاة، ہر نماز کے بعد دو صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اور جو ہر نماز کے بعد ان دو صورتوں کو پڑھتا ہے رب تعالی کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔